आंटी को सलाम किया और उनको दिलासा देने लग गया। फौजिया के रोने की आवाज और बुलंद हो गई, साथ साथ उनको चुप भी करवा रही थी। और जब वो चुप हो जाती, फौजिया फिर बच्चों का सुनकर बैन करने लग जाती। मैं भी रोने वाला मुंह बनाकर औरतों की तरफ देखते हुए बोला, आंटी सब्र करें, जो चला जाए वो वापस नहीं आता, यही दुनिया का दस्तूर है। बस हौसला करें, सब्र करें। औरतें एक एक करके खिसकने लग गई और फिर आखिरी औरत भी बोली। मैं उसके जाने के बाद फौजिया के पास ही बैठ गया और उज़्मा और नसरीन का पूछा तो फौजिया बोली वो ट्यूशन से नहीं आई। तू ऐसा कर, जा अपनी बहनों को ले आ। मैंने कहा अच्छा जाता हूँ। मैं जल्दी से उठा तो फौजिया ने मुझे पीछे से आवाज दी कि आते हुए दुकान से 1 किलो चीनी और 10 5 रुपए वाली पत्ती की डब्बी लेते आना और उसे कहना खाते में लिख ले। मैं इस बात में सर हिलाते हुए ट्यूशन वाली आंटी के घर की तरफ चल दिया। मुझे फरहत की गली से गुजर कर जाना था, क्योंकि ट्यूशन वाली आंटी का घर फरहत की गली के मोड़ पर था। मैं जैसे ही फरहत की गली में दाखिल हुआ तो मुझे एकदम फरहत का ख्याल आया। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ फरहत के घर के करीब पहुंचा और गली में गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक साइकिल सवार आता हुआ नजर आया। जैसे ही साइकिल सवार गुजरा तो मैं उसे जाते हुए देखता रहा। जब वो मोड़ मुड़ा तो मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे उसका दरवाजा खटखटाऊं। कुछ देर मैं इसी तजस्सुस में डूबा खड़ा रहा। फिर कुछ सोचने के बाद मैं जैसे ही आगे की तरफ चला तो अचानक मुझे सामने से उज़्मा और नसरीन गली में दाखिल होती नजर आईं। और मैंने शुक्र अदा किया कि मैं फरहत के घर नहीं चला गया, नहीं तो उन्होंने भी मुझे देख लिया था। मैं उनको साथ लेकर घर की तरफ चल दिया और रास्ते से चीनी पत्ती ली और उनके घर आ गया और फौजिया को सामान पकड़ाते हुए पूछा कि और कुछ तो नहीं मंगवाना। तो फौजिया मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मेरे पीछे से तुमने घर की जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई। मैं कुछ देर बैठा रहा, अंकल भी आ गए और मैं उठकर उनसे इजाजत लेकर अपने घर आ गया। अगली सुबह बरोज हफ्ता मैं उज़्मा और नसरीन को लेकर जब सदफ के घर गया तो सहन में अकेली आंटी ही थी। सदफ नजर नहीं आ रही थी। उज़्मा ने आंटी से पूछा कि बाजी ने जाना नहीं, तो आंटी मुझे मुखातिब करते हुए बोली, यासिर पुत्र, मैंने तुझे कहा भी था कि जब तक मैं ना आऊं तुमने घर नहीं जाना। मैंने कहा सॉरी आंटी, मुझे घर काम था इसलिए चला गया। तो आंटी बोली, तुम्हारे जाने की वजह से तुम्हारी बाजी सीढ़ी से गिर गई थी और कल की चोट लगवा कर चारपाई पर पड़ी है। मैंने आंटी से माजरत की तो उज़्मा और नसरीन जल्दी से सदफ के कमरे की तरफ भागी और मैं वहीं खड़ा रहा। उज़्मा और नसरीन कमरे से निकल आई और वो दोनों मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए मेरे पास से गुजर कर बाहर के दरवाजे की तरफ चल दी। उनका इस तरह मुझे देखना मेरे दिल के चोर को फिर जगा गया और मैं इस तराब में उनके पीछे चलने लगा। हम बाहर गली में आ गए तो कुछ दूर जाकर कहने लगी, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कल जब बाजी ने तुम्हें कहा था कि छत से जलाने वाली लकड़ियां उतार दो तो तुम उतार देते। तुम उनको बहाना बनाकर घर चले आए। बेचारी बाजी को इतनी जबरदस्त चोट लगी है, उनसे तो उठकर भी नहीं बैठा जाता। तुम्हारी 2 मिनट की लापरवाही ने उनको बिस्तर पर डाल दिया और ऊपर से तुम उनका पता करने कमरे में भी नहीं आए। मैंने कहा मुझे बच्चा बुलवाने आया था कि तुम्हारी अम्मी बुलवा रही हैं। घर में कुछ काम था, अब मैं उनका नौकर तो नहीं कि सारा दिन उनके काम करते रहूं। ऐसे ही हम चोंचे लड़ाते हुए शहर पहुंच गए। उज़्मा लोगों को उनके स्कूल छोड़ा और खुद दुकान की तरफ चल दिया और दुकान पर पहुंचकर रोजमर्रा की तरह बाहर से सफाई करके शटर के बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद अंकल आ गए और मैंने उनसे चाबियां ली। दुकान के ताले खोल कर शटर ऊपर किया और दुकान में दाखिल होकर दुकान की झाड़ पोंछ करके फ्रंट पर आकर बैठ गया और कस्टमर का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कस्टमर आना शुरू हो गया और मैं काम में मसरूफ हो गया। दोपहर कब हुई टाइम का पता ही नहीं चला। अंकल ने जुनेद को कहा कि आज खाना कुछ नहीं, तो जुनेद बोला पैसे दे दें, मैं और यासिर जाकर खाना ले आते हैं। तो अंकल बोले तुम होटल से ना लेकर आना, बल्कि मेरे घर में आज चावलों की देग पकी है, खत्म दिलाया था, तो तुम यासिर को साथ ले जाओ और घर से चावल ले आओ और कुछ ज्यादा ले आना, ताकि दूसरे दुकानदारों को भी चावल दे देंगे। जुनेद ने जी अंकल जी कहा और मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ी और मुझे आवाज दी कि चलो गांव से जाना है। तो मैं भी उठकर उसके पीछे बैठ गया और हम गांव की तरफ चल दिए। शहर से निकलकर जब हम गांव की तरफ जाती सड़क पर गए तो मैंने जुनेद को कहा, यार मुझे भी मोटरसाइकिल चलाना सिखा दो। तो जुनेद बोला, यार ये कौन सा मुश्किल काम है। मैंने कहा, यार मुश्किल उनके लिए नहीं जिनको चलानी आती है, मेरे लिए तो अभी मुश्किल ही है। तो जुनेद ने एक साइड पर ब्रेक मारी और नीचे उतर कर मुझे आगे बैठकर चलाने को कहा
اور مجھے سمجھانے لگا کہ پہلے کک مار کر اتنی ریس دے کر سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ایسے کلچ دبا کر اس طرح گیئر لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ کلچ چھوڑتے ہیں اور پھر دوسرا اور تیسرا چوتھا گیئر کتنی دیر بعد اور کیسے لگاتے ہیں۔ میں اس کی باتوں کو ذہن نشین کرنے لگ گیا اور کک مار کر ریس دی تو مجھ سے ریس زیادہ ہو گئی۔ جنید نے جلدی سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ریس کم کی اور پھر مجھے کہا کہ اب کلچ دباؤ۔ میں نے کلچ دبا کر گیئر لگا دیا اور کلچ کو چھوڑنے لگا، مگر موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ میں نے پھر سٹارٹ کی اور دوبارہ گیئر لگا کر چلانے لگا تو جنید نے کلچ اور ریس پر میرے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دی۔ مجھ سے ہینڈل کا بیلنس صحیح طرح سے نہیں ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل ڈگمگا رہی تھی، کبھی اس طرف جاتی تو کبھی اس طرف۔ کچھ دور جا کر میری کنفیوژن کچھ دور ہوئی تو میں کافی حد تک موٹر سائیکل کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جنید نے بھی اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور میں آہستہ آہستہ سپیڈ بڑھانے لگا۔ جنید مجھے کہتا بھی رہا کہ یاسر ابھی آرام سے چلاؤ، مگر میں ریس کو بڑھائی جا رہا تھا کہ اچانک سڑک کے ساتھ لگے درختوں میں سے ایک کتا نکل کر دوڑ کر سڑک کی دوسری طرف جانے لگا۔ کتے کو دیکھ کر میں اتنا گھبرا گیا کہ میں نے بریک لگانے کی بجائے ریس بڑھا دی۔ پھر مجھے جنید اور اپنی بس چیخ ہی سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے بس اتنا ہی یاد رہا کہ کتا اگلے ٹائر کے نیچے آیا اور ہم دونوں موٹر سائیکل سے اچھل کر سڑک پر گرے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا اور مجھے اپنے چاروں طرف دھندلے دھندلے چہرے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد ان چہروں کو پہچانا تو امی، ابو، نازی، عظمیٰ، فوزیہ اور انکل جاوید کی بیوی تھی۔ میں نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آیا اور میں پھر بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو امی میرے سر کے پاس بیٹھی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور فوزیہ میرے پیروں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگ گیا، امی امی۔ میری آنکھیں کھلتے اور مجھے بڑبڑاتے دیکھ کر امی روتے ہوئے میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، امی جان میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جنید کہاں ہے؟ امی بولی، اس ماں صدقے جائے، شکر ہے میرے بچے کو ہوش آ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، جنید بھی ٹھیک ہے، زیادہ بولنا، ابھی تیری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تبھی فوزیہ بھی اٹھ کر میرے پاس بیٹھ کر مجھے خاموش رہنے کا کہنے لگ گئی اور امی کو بھی مجھ سے بات کرنے سے روکتے ہوئے بولی، آپا ابھی اس سے بات نہ کریں، چپ رہیں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ اور فوزیہ اٹھ کر وارڈ سے باہر چلی گئی اور کچھ دیر بعد اس کے پیچھے ایک عورت چلتی ہوئی میرے بیڈ کے پاس آ گئی۔ اس عورت نے نرسنگ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ میں غور سے اس کو دیکھنے لگ گیا، مجھے وہ شکل جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب یاسر؟ اس عورت کا چہرہ جب غور سے دیکھا تو مارے حیرانگی کے مجھے ایک بار پھر چکر آ گیا۔ وہ عورت تو فرحت تھی، یہ یہاں ہسپتال میں کیا کر رہی ہے؟ میں آنکھیں بند کر کے سوچنے لگ گیا۔ فرحت نے سمجھا شاید میں پھر بے ہوش ہو گیا ہوں۔ وہ پھر میری نبض پکڑ کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یاسر ہوش کرو، آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا تو وہ بولی، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر بہتر محسوس کرنے کا اشارہ کیا تو فرحت پھر بولی، مجھے پہچانا؟ میں نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے امی کی طرف اشارہ کیا، یہ کون ہے بتاؤ؟ میں نے آہستہ سی آواز میں کہا، امی، اور ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ فرحت بولی، اچھے بچے روتے نہیں ہیں، تم تو بڑے بہادر ہو۔ اور پھر فرحت فوزیہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، اچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ میں نے بوجھل آنکھوں سے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آنٹی۔ تو فرحت پھر شاباشی دیتے ہوئے بولی، گڈ بوائے، تم بہت جلدی صحیح ہو جاؤ گے۔ دیکھو تمہاری امی کتنی پریشان ہے اور تمہارے سب گھر والے بھی تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہیں۔ میں پھر امی اور فوزیہ کی طرف دیکھنے لگ گیا اور فرحت میرے اوپر سے سیدھی کھڑی ہوئی اور امی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، آنٹی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، یاسر اب بالکل ٹھیک ہے۔ تو امی بولی، پتر کتنے دن رہنا ہے ہسپتال میں؟ فرحت بولی، ویسے تو اس کی حالت کافی بہتر ہے، پھر بھی رات کو ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آئیں گے تو وہی اس کی پوزیشن دیکھ کر بہتر بتا سکیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے، پھر جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں نے سوٹ لینے ہیں، پھر تمہاری دکان پر آنا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ دوسرے بیڈ پر مریض کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آنٹی مجھے کیا ہوا تھا؟ اور میرے ساتھ میرا دوست جنید تھا، وہ کدھر ہے؟ اور میں کب سے ادھر ہسپتال میں ہوں؟ فوزیہ نے جلدی سے میری بات پوری ہونے سے پہلے بولی، یاسر زیادہ مت بولو، میرے شہزادے کچھ بھی نہیں ہوا،
اور تمہارا دوست بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ کل ہی اپنے گھر چلا گیا۔ ہم بھی 1-2 دن میں گھر چلے جائیں گے، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اور مجھے چھیڑتے ہوئے بولی، پھر میں اور میرا شہزادہ نہر پر کپڑے دھونے جائیں گے، چلو گے نا میرے ساتھ؟ امی بھی فوزیہ کی بات سن کر ہنس پڑی، جو کافی دیر سے گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فوزیہ بولی، یہ ہوئی نا بات۔ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے شاید مجھ پر پھر غنودگی چھانے لگی اور میں پھر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وارڈ میں بالکل سناٹا سا تھا، شاید رات کا کوئی پہر تھا۔ میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے سر میں ہلکی سی درد کی ٹیس اٹھی، اور میں نے ایک دفعہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا اور پھر اپنی دونوں ٹانگوں کو ہلا کر دیکھا تو ایک گھٹنے سے درد کی لہر پوری ٹانگ میں دوڑی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر میں زیادہ چوٹ لگی ہے اور باقی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹنے سے بچ گئی ہیں، اور کوہنی اور گھٹنوں پر بس معمولی رگڑیں لگی ہیں۔ میں کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر سب سوئے ہوئے تھے۔ نرسیں بھی شاید اپنے سٹاف روم میں تھی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ واش روم کس طرف ہے۔ میں پہلے تو فوزیہ کو آواز دینے لگا، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ پتہ نہیں بیچاری کتنے دنوں سے ادھر ہی میری وجہ سے خوار ہو رہی ہے۔ میں خود ہی حوصلہ کر کے اٹھا اور کراہتا ہوا بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں بھی تکلیف کا احساس ہوا۔ میں پوری ہمت اکٹھی کر کے کھڑا ہوا تو مجھے ایک دم چکر آیا اور میں گر گیا۔ فوزیہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور مجھے سنبھالتے ہوئے پکڑ لیا اور بولی، یاسر کیا ہوا؟ کدھر جا رہے تھے؟ اور مجھے بیڈ پر بیٹھانے لگی۔ میں اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، شاید کتنے دن ہو گئے تھے بستر پر ہی لیٹے ہوئے، تو ایک دم کھڑے ہونے کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔